जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे लाहौर में जो शिद्दत से स्मॉग आ गई है। स्मॉग जो है वो बेसिकली क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली फॉग का मतलब धुंध का और जो स्मोक है उसका मिक्सचर होता है। और ये जो स्मोक है ये भी केमिकल स्मोक, जिस तरह से आपने देखा है कि धुएंदार गाड़ियां होती हैं, फैक्ट्री के धुएं हैं, तो ये खतरनाक धुआं होता है और ये मिलकर जो है स्मोक बन जाता है। और हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वहीद गुजर जो रिपोर्टर हैं लाहौर के। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वहीद जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी। इस वक्त आप बताइएगा कि स्मोक की क्या सूरत हाल है लाहौर में? जी देखिए, स्मोक की इस बार जो है सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो जा चुकी है। मैं थोड़ा सा गुज़श्ता दिनों की अगर बात करूं तो गुज़श्ता दिनों शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी नंबर था वो 700 से तजावज़ कर चुका था मजमूई तौर पर। और इसके अलावा अगर शहर के दीगर इलाकों की अगर बात की जाए तो उसमें स्मोक जो है 900 साढ़े 900 तक पहुँच चुका था नंबर, जो कि इंतहाई ख़तरनाक इसको कहा जाता है तिब्बी माहिरीन की जानिब से। और शहर लाहौर का शुमार गुज़श्ता रोज़ भी और कई दिनों से जो है नंबर 1 पर था आलूदगी में, मगर आज कुछ सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज शहर लाहौर का नंबर सुबह सवेरे तीसरे नंबर पर था और अभी जो है जब आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस वक्त 2 नंबर पर है। तो कहा जा सकता है कि स्मोक जो है वो कम नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जब एयर क्वालिटी नंबर कम होता है या तो हवा तेज़ चल पड़े या फिर सूरज की तेज़ रोशनी हो, उससे भी स्मोक में कुछ मुख्तसर टाइम के लिए जो है वो आलूदगी कम होती है। मगर इस वाले से हमारी बड़ी डिटेल से महकमा मौसमियात से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि ये पहले ही आगाह कर दिया गया था महकमा माहौलियात या दीगर महकमों को कि इस बार जो है बारिशें चूँकि काफ़ी ज़्यादा हुई हैं तो स्मोक भी उतनी ही ज़्यादा इस वक्त जो है लाहौर में देखने को मिल सकती है। मगर महकमा माहौलियात के वाले से अगर बताता चलूँ तो महकमा माहौलियात रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ तो कर रहा है, मगर सवाल यह है कि यही कार्रवाइयाँ उस वक्त अगर की जाती जब बिल्कुल सूरत हाल बेहतर थी, उस वक्त जो भट्टे लगाए जा रहे थे या उनको ज़िग-ज़ैग जो टेक्नोलॉजी थी उस पर जो है मुंतकिल करना था, अगर ऑफ सीजन में अगर कार्रवाइयाँ की जाती तो काफ़ी अच्छा, कार्रवाइयाँ क्या करनी थी ये बताइएगा? कार्रवाइयाँ क्या क्या करनी थी? कार्रवाइयाँ क्या करनी थी? महकमा माहौलियात ने कार्रवाइयाँ सिर्फ यही करनी थी कि जो भट्टे हैं उनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर लेकर आना। तो अब फिर वहाँ पर जो केमिकल्स इस्तेमाल होता है भट्टों पर उसको रोकना। मगर मकसद ये है कि बात करने का कि ये भट्टे जो है शहर के अंदर तो मौजूद नहीं हैं, लाहौर की बाउंड्री या लाहौर के बाहर जाकर वो मौजूद हैं। अगर उनका धुआं आता भी है तो उनको कंट्रोल किया जा सकता था ऑफ सीज़न में कार्रवाइयाँ करके। जब वो भट्टे लग जाते हैं, काम चल पड़ता है, फिर स्मोक का सीजन शुरू होता है तो उस वक्त जाकर कार्रवाइयाँ इसमें कोई अच्छा जी, अब हुकूमत क्या कार्रवाइयाँ सोच रही है करने के लिए? जी, हुकूमत क्या कार्रवाई कर सकती है इस वक्त? हुकूमत तो अब क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये कहा था कि इसका हल, इसका खात्मा सिर्फ बारिश से ही मुमकिन है। अब बारिश चूँकि महकमा मौसमियात का कहना है कि नवंबर दिसंबर में इंतहाई कम बारिशें होती हैं और अभी फ़िलहाल चांसेस भी कोई नहीं है, तो पंजाब हुकूमत अलबत्ता मसनूई बारिश का जो है वो सोच रही है और मसनूई बारिश के वाले से ज़राई बताते हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। मगर उसको बरसाने के वाले से भी महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसे बादलों की ज़रूरत होती है जो नमी वाले बादल हों। अच्छा जी, अगर नमी वाले बादल नहीं मिलते तो इसमें नमी वाले बादल अगर मौजूद नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि मसनूई बारिश कुछ सस्ती तो नहीं होती ना, तो बहुत महंगी होती है। तो इसके बरक्स पहले से क्यों नहीं इंतजाम कुछ किया गया जिसमें खर्चा भी ज्यादा ना हो और जो है ये स्मॉग भी ना आए? जी देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तिब्बी माहिरीन यही कहते हैं, शहरियों जिनसे भी हम बात करें उसका यही सवाल होता है कि जब इतना पैसा मसनूई बारिश पर लगाना है, वही अगर ख़र्चा पहले कर लिया जाए, ऑफ सीज़न में कर लिया जाए, भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके, तो इससे काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। मगर मकसद ये है कि जब उस वक्त कार्रवाइयाँ करनी नहीं, जब सीज़न आ जाता है उस वक्त फिर सोच विचार करना, फिर सर जोड़कर बैठ जाना कि अब स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसके नुकसान देखें कितने हैं। तिब्बी माहिरीन ने अब कह दिया है, महकमा सेहत ने भी कह दिया है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए, घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, बिल्कुल ये तो हल तो नहीं है ना। देखें ये टाइमिंग जो है वो
جی جی وحید، بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن سیریسلی بتاؤں کہ یہ حل نہیں ہے، بیسکلی حل تو پہلے سے نکالا جاتا ہے، یہ آخری مومنٹ میں جب بالکل ہی مسئلہ اتنا شدید جب کریٹ ہو جائے تو اس وقت جو ہے، اور وہ بھی مصنوعی اتنی مہنگی بارش جو ویسی ملک جو ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسے کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ پہلے سے حل کیوں نہیں نکالا جاتا چیزوں کا۔ جی اب ہم آئیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور یہاں پر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب جو اکانومسٹ ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ اوور آل اس وقت جو ہے اسٹاک ایکسچینج وہ 91,000 جو ہے وہ پاکستان کے اس دفعہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ ایک تو ہمیں یہی سمجھ نہیں آتا یہ صحیح والا یہ جا رہا ہے یا کہیں کوئی مصنوعی طور سے تو نہیں یہ بڑھائی جا رہی ہے، تو یہ ذرا بتائیں پہلے تو کہ یہ صورتحال از گوئنگ آن اے گڈ سائڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بیرومیٹر آف اکنامی ہوتا ہے اور یہ اکنامی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اب چونکہ آپ کا سوال ہے کہ آیا یہ جینون ہے یا فیک ہے، دیکھیں اس طرح سے دیکھیں کہ میں سب سے پہلے تو جی جی اس تمام کامیابیوں کا اور جو بھی ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں اور معیشت کے فرنٹ پر نظر آ رہی ہیں، موجودہ حکومت، ان کی قیادت، ایس آئی ایف سی اور جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں بزنس کمیونٹی کی جانب سے۔ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے آج تقریباً 1.5 سال میں لگا ہے اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے، اور آج سے 1.5 یا 2 سال قبل ہماری حالت خراب تھی، ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے، ہارڈلی $3 بلین کا ہمارا ریزرو رہ گیا تھا، ہمارا انفلیشن جو ہے 39% کو چھو رہا تھا، اور بہت برے حالات تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے محنت کری اور آئی ایم ایف کا لون حاصل کیا، مختلف جو ہمارے دیگر جو ڈونرز کنٹریز ہیں بائی لیٹرل اور جو ہے جو ہمیں مطلب ہم نے فنڈنگ کامیابی حاصل کی ہے آئی ایم ایف کے ذریعے اور جو ہے قرضے حاصل کر کے، تو ہماری اپنی کامیابی جو اکانومی بہتر جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس میں بھی کیا کچھ ایسا کچھ ہوا ہے جی یا نہیں؟ ایسا ہے، بالکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کا میں آگے یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ تقریباً سنگل ڈیجٹ میں آ چکا ہے، 7% پر کہاں 39% انفلیشن تھا، آج 7% پہ ہمارا جو ہے انفلیشن آ چکا ہے۔ مہنگائی بڑھنے کا ریشو، اٹ ڈزنٹ مینس کہ مہنگائی کم ہوگی، نہیں، مہنگائی کا ریشو ہوتا ہے مطلب یہ کہ لوگوں نے میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انفلیشن مینس جو ریشو تھا مہنگائی کا وہ کم ہو کے 7% پہ آ گیا جو 39% تھا، یعنی اگر ایک چیز 39 روپیز پر منتھ بڑھ رہی تھی وہ اب 6-7 روپے بڑھ رہی ہے، تو یہ بڑا زبردست ڈکلائن ہے ان لوگوں کی کنٹرول کی پرائس کنٹرولنگ کی ہے، وہ اچھے اقدامات کی لوگوں وجہ کی سے ہے۔ تنخواہیں بھی بڑی ہیں اس میں، دیکھیں تنخواہیں یہ اگلا سٹیپ ہے، یہ اگلی چیزیں ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں بتا دوں۔ اب ہمارا ریزرو الحمدللہ $16 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے ٹوٹل، جو کہ کم از کم 3 مہینے کی امپورٹ بل کے برابر ہے۔ کہاں یہ $3 بلین پر تھا، کرنسی اللہ کا شکر ہے اسٹیبل ہے، کہاں یہ روزانہ 10-20 روپے اوپر جا رہی تھی، اور الحمدللہ آج 278 پہ 75 پہ اسٹیبل ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اور نیچے آ جائے۔ مہنگائی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس ایکسپورٹس کے شاندار فیگرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ کو کنٹرول کرا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ایل ایس ایم گروتھ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری اچھا یہ کوشچن ہے میرا کہ ابھی تو دیکھیں آئی ایم ایف سے پیسے آئے ہیں، ابھی جو ہے مختلف ممالک سے فنڈز بھی آئے ہیں، تو ابھی ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن کیا آگے یہ اسی طرح اسٹیبل رہے گی؟ کیونکہ ایک دم سے خرچے شروع ہو جائیں گے، پیسہ پھر سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ بتائیں کہ اس وقت بھی اتنی اسٹیبل رہے گی؟ ہم نے اس کے لیے بیک اپ پہ ہم نے کیا سوچا ہے، کیا دیکھا ہے یا کیا اقدامات کیے ہیں جس پہ یہ سسٹین رہے؟ یہ گارنٹی کون دے گا کہ یہ نیچے نہیں جائے گی پھر؟ دیکھیں میں وہی اگر کنٹینیو کر لوں اپنی بات کہ آج بھی پرائم منسٹر سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراؤن پرنس سے انہوں نے شاندار کل میٹنگ کی ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کچھ دنوں میں چائنا جانے والے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے سعودی عرب کا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اور بڑے اچھے ایم او یوز سائن $2 بلین کے ایم او یوز سائن کر کے گئے، جو انشاءاللہ آگے جا کے وہ میٹیریلائز ہوں گے۔ چائنا سے وفود آ رہے ہیں جو پاکستان کے سی پیک کو دوبارہ سے انہوں نے بحال کرنا شروع کیا، مختلف پروجیکٹس پہ بات ہو رہی ہے، بہت سارے۔ آج ہی
جو ہے ایشین آپ کے ورلڈ بینک نے جو ہے 500 ملین ڈالرز کا جو ہے آپ کی یہی رسک مینجمنٹ اور جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر جو آپ دکھا رہی تھیں ابھی اس کے لیے 50 کروڑ ڈالر کا فنڈ اپروو ہوا ہے پاکستان کے لیے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا. دیکھیں یہ وہ ساری ڈیولپمنٹ مختصر خاکے میں مختصر ٹائم میں یہی بتا سکتا ہوں یہ ساری وہ کوششیں ہیں جو اس چیز کو مینٹین کر سکتی ہیں اور کریں گی. جہاں تک اسٹاک ایکسچینج کا تعلق ہے اسٹاک ایکسچینج اس وقت 4 4.5 کی پرائس ارننگ ریشو پہ چل رہا ہے. یہ وہ ریشو ہوتا ہے جو شو کرتا ہے کہ مارکیٹ کتنی چیپ ہے. ہسٹوریکلی ہم کم از کم 8 کے ایوریج پر چلتے رہے ہیں تو ابھی ہم صرف 4 4.5 پر ہیں یعنی ہماری مارکیٹ اسٹل از ویری چیپ. جبکہ ہماری جو ڈیویڈنڈ ییلڈ یعنی جو پے آؤٹ ہم دیتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں وہ 10% پہ دیتے ہیں. ریجن میں 5-6% سے زیادہ اس کی ییلڈ نہیں ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے. تو ہماری مارکیٹ میں کافی پوٹینشیل موجود ہے, کافی اسٹرینتھ موجود ہے. ابھی ہم 40 بلین ڈالرز تک پہنچے ہیں. 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 100 ارب ڈالر تک پاکستان کی مارکیٹ کیپٹل ہے. 100 ارب ڈالر پہ ہم پہنچے ہوئے تھے جو آج ابھی ہم صرف 40 بلین ڈالر پہ ابھی تک پہنچے ہیں. تو کافی روم موجود ہے اور کارپوریٹ ارننگز بے مثال ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاؤں کہ ریپیٹریشن آف پروفٹس اینڈ ڈیویڈنڈس یہ کیا ہوتا ہے. فارینرز جو کچھ ہمارے یہاں سے کماتے ہیں ڈیویڈنڈ کی شکل میں یا پروفٹ کی شکل میں, یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے پابندی تھی کیونکہ ڈالرز نہیں تھے. یہ کم از کم 5-6 ارب ڈالر ہمارے ملک سے بھی لے جا چکے ہیں یعنی جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارا ریزرو مستحکم ہے. اس سے فارن انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھا ہے کہ نہیں پاکستان میں آپ انویسٹ کریں اور پیسہ نکال بھی سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں. تو دیکھیں چیزیں اسٹریم لائن ہو رہی ہیں. پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلمس ہمارے ملک میں آئی تھیں جو الحمدللہ اب آتی جا رہی ہے. موجودہ حکومت جتنی اسٹرینتھن ہوگی جتنی مضبوط ہوگی جتنا اپنا ٹائم پورا کرے گی میں سمجھتا ہوں اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہوگی, معیشت بھی وہ بہتر. بزنس کمیونٹی سے ہے تو یہ بتائے گا اس وقت بزنس جو بزنس کمیونٹی ہمیشہ اپنے پرابلم جو سامنے لے کر آتی تھی کہ الیکٹریسٹی بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, ہمیں اس کی وجہ سے ضابطہ لیبر بھی ایکسپینسو پڑ رہا ہے, اور تو ہم کس طرح سے اس چیز کو کیا بزنس کمیونٹی کیا مینج ان کو ہو گیا ہے, وہ صحیح ہو گئی ہیں ساری؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور اس میں بڑا پریکٹیکل گورنمنٹ نے کام کرا ہے. آپ کے سامنے 5 IPP سے ایگریمنٹس ختم کیے. دیکھیں یہ سارا پرابلم بجلی کا کیپیسٹی چارجز میں تھا. 80-85 کے قریب انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس تھے جو بجلی کیا کم ہوگی, کیا قیمت ہے اس کی؟ یس اس کا میں لیٹ می فنش آئی ول ایکسپلین یو کہ وہ ایگریمنٹس اس نوعیت کے تھے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو ہی نہیں سکتی تھی. 5 IPP سے ایگریمنٹس ختم ہو گئے. 5 سے ختم ہونے والے تھے لیکن ایک انسیڈنٹ ہمارا ہو گیا, چائنیز پہ اٹیک ہو گیا تب رک گیا, ورنہ 5 سے مزید ختم ہو جاتے. اور 18 سے بات چیت چل رہی ہے کہ وہ اپنے کیپیسٹی چارجز بھی کم کریں گے. پہلے سسٹم یہ تھا کہ بجلی بناؤ نہیں بناؤ اپنے پیسے لینا ہے. اب یہ ان کو لے کر آ رہے ہیں کہ جتنی بجلی بنائیں گے اس کے ہم پیسے دیں گے. 18 سے بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ 1-8 مہینے میں وہ مکمل ہو جائے گی. تو ویری سون 4 سے 5 روپے کا فرق انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 مہینے میں نظر آئے گا. پھر جب آرمی چیف یہاں بزنس کمیونٹی سے ایک میٹنگ ہوئی تھی آج سے 1.5 مہینہ پہلے, تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال تک بجلی قیمتیں بہت اچھی کم ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پالیسی ریٹ جو میں سمجھتا ہوں ہماری معیشت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا جو ابھی 17.5% پر ہے. مانیٹری پالیسی 4 تاریخ کو ہمیں امید ہے کم از کم 2% گھٹے گا. تو یہ وہ سارے ڈیولپمنٹس ہیں, یہ وہ ساری اچیومنٹس ہیں. یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں شاید لوگ سمجھ نہیں رہے ہوں, یہی وہ ہوتی ہے جو معیشت کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس پر کام ہو رہا ہے. ہمارے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز میں پازیٹیوٹی آ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت کم رہ گیا ہے یا پازیٹیو ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان یہ ہے کہ ہم نے ڈالر جو پیمنٹ کرنا ہے ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہمارے ملک کا ایشو ہی کیا ہوتا تھا کہ جب ہم ہمارے پاس ڈالر کا ریزرو ہمیشہ سے کم ہوتا تھا. ہم جب چونکہ امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے, ہر چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں اور جب باہر سے منگواتے ہیں اس کی پیمنٹ ڈالر میں ہوتی ہے. ڈالر ہم دے نہیں پاتے تو ڈالر شوٹ کر جاتا تھا. تو ڈالر الحمدللہ اب ہمارے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے. ہمیں امپورٹ بل پے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ وہ بنیادی فنڈامنٹل ریزنز ہیں جو معیشت کو سنبھالتے ہیں. الحمدللہ اس پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کل سے ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, کل سے ہی جو ہے ایسا نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ جو ہماری معیشت میں جو پولیٹیکل فرنٹ میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے 4-5-6 سال میں جو بگاڑ آیا تھا الحمدللہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. فارن افیئرز میں آپ دیکھ لیں آج الحمدللہ سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, چائنا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جو کافی بگڑ گئے تھے آج سے 1-2 سال پہلے. بہت
ख़राब हो गया था, जिसका इम्पैक्ट हम पर आ रहा था। उस फ्रंट पर भी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, और जितने ये ताल्लुकात हमारे अच्छे होंगे उतने ही फॉरेन डेलीगेशन आएंगे। देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है इन्वेस्टमेंट का, पूरी दुनिया के लिए इतना पोटेंशियल मौजूद है कि आप यकीन करें कि शायद हमें किसी से फंड लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ एग्रीकल्चर को हम ले लेते हैं, टूरिज़्म, मिनरल्स, माइंस, वो तो एक तरफ है, उसमें तो है ही है। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर का आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एक एग्रीकल्चर ऐसा, क्योंकि इसके पास हमारी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है, जिसके लिए हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है साफ, जो बदकिस्मती से आधा हम समंदर में फेंक देते हैं, पानी है। हम इसमें इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपनी मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करेगी, इससे इंपोर्ट बिल कम होगा, और हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे डॉलर आएगा। फिर इस एग्रीकल्चर की बाय प्रोडक्ट से जो है इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ लगती हैं, इससे कपड़ा बनता है, कागज़ बनता है, ऑयल बनता है, बेशुमार चीज़ें बनती हैं। तो कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो हमारे यहाँ पोटेंशल्स बहुत मौजूद है, ज़रूरत और सिर्फ विल की है, अच्छी प्लानिंग की और विजन की, जो मुझे अब नज़र आ रही है। जी, अब आगे जाके यही है कि जैसे जैसे मामलात बेहतर होते रहेंगे और इंडस्ट्रीज़ बेसिकली, और जो वेलकमिंग इस वक्त जो है बाहर के लोगों को भी किया जा रहा है कि यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो लगाएं, और उससे नेचुरली फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और काम भी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और फिर ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस।